اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہیلو ویورز، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں عظمت مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عظمت ولاگ۔ آج جس ٹاپک کے بارے میں ڈسکس کریں گے وراثت کے حوالے سے ہے، اور آج ہم وراثت کے ٹاپک کو ڈسکس کرتے ہوئے ماں کا اولاد کے حق میں یا اولاد کی فیور میں جو وراثت کا حصہ بنتا ہے وہ کتنا بنتا ہے، اور ماں کا جو حصہ ہے وہ دوسرے رشتہ داران یا کس تناسب سے کون کون سے رشتہ دار جو ہیں وہ اس کے جائز وارث بنتے ہیں، اور کس تناسب سے وہ حصہ تقسیم کیا جاتا ہے، آج کے اس ولاگ میں ہم ڈسکس کریں گے۔ اس سے پہلے جن لوگوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سب سے پہلے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو اب تک بآسانی پہنچ سکے۔ اچھا جی، جہاں پہ ماں عورت کے پاس جائیداد کے جو سورس ہیں کہ کون سی جائیداد جو ہے وہ عورت کی ہوتی ہے، اور اس کے مرنے کے بعد وہ آگے جو تقسیم ہو سکتی ہے وہ دو طرح کی ہے کہ عورت نے خود خریدی ہو، عورت کو باپ نے خرید کے دی ہو، عورت کو شوہر نے خرید کے دی ہو، یعنی کہ عورت کی انٹائٹلمنٹ ہو، عورت اس جائیداد کی مالکہ ہو۔ ایک تو یہ طریقہ کار ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ عورت کو وہ جائیداد جو ہے وراثتاً ماں کی طرف سے یا باپ کی طرف سے ملی ہو، تو وہ جب وہ جائیداد اس عورت کے پاس ہوتی ہے اور پھر وہ عورت فوت ہو جائے تو اس وراثت شدہ جو ہے وہ جائیداد جو ہے فردر جب وہ فوت ہو جاتی ہے تو بطور وراثت وہ آگے اس کے لیگل ایئرز جو ہیں وہ ان میں تقسیم ہوتی ہے۔ تو ہم ڈسکس کر رہے تھے جی کہ ماں کی جائیداد جو ہے وہ کیسے تقسیم ہونی ہے، آج ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ ماں کی جائیداد جی ایک لڑکے کے لیے دو لڑکیوں کے برابر حصہ ہوتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ماں کی جب جائیداد تقسیم ہونی ہے تو اس میں سے لڑکوں کا حصہ وہ 2 گنا ہوتا ہے اور لڑکیوں کا 1 گنا ہوتا ہے، یعنی کہ لڑکیوں کا آدھا حصہ ہوتا ہے لڑکوں کی نسبت۔ جائیداد ماں کے والدین یعنی نانا نانی اور باپ کا حصہ نکالنے کے بعد اولاد میں تقسیم ہوگی۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا کہ ماں کی جائیداد جو ہے وہ نانا نانی کا حصہ نکالنے کے بعد اولاد میں تقسیم ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ یہ بات آپ کیونکہ جو ماں کی جائیداد ہوتی ہے، عورت کی جائیداد ہوتی ہے، وہ نانا نانی کا حصہ نکالا جائے گا اور اس کے بعد پھر وہ تقسیم ہوگی۔ اگر اولاد میں فقط لڑکیاں ہی ہوں 2 یا زائد تو جائیداد کا 2/3 حصہ لڑکیوں کو ملے گا۔ اگر صرف لڑکیاں ہیں 2 یا اس سے زیادہ تو 2/3 حصہ لڑکیوں کو ملے گا۔ باپ کے لیے 1/4 حصہ ہے اور باقی جائیداد ماں کے والدین کو چلی جائے گی۔ باقی جائیداد جو ہے وہ ماں کے والدین، اگر ماں کے والدین بھی نہ ہوں تو پھر بہن بھائیوں کو چلی جائے گی۔ آگے جی، اگر اولاد میں صرف ایک لڑکی ہو تو جائیداد کا نصف حصہ 1/2 حصہ لڑکی کا ہے، اور باپ کے لیے جائیداد کا 1/4 حصہ ہے، 1/4 حصہ ہے، اور ماں کے جو والدین ہوتے ہیں ان کا جو 1/6 حصہ ہوتا ہے۔ اسی طرح جی کہ اگر ماں کے والدین تقسیم کے وقت زندہ نہیں ہیں تو ان کا حصہ نہیں نکالا جائے گا، یعنی کہ اگر اولاد ہے اور والدین نہیں ہیں ماں کے تو پھر والدین کا حصہ نہیں نکالا جائے گا، ماں کے جو والدین ہوتے ہیں ان کا حصہ نہیں نکالا جائے گا، پھر وہ شوہر میں اور اولاد میں تقسیم ہو جائے گا۔ اگر باپ بھی زندہ نہیں ہے تو باپ کا حصہ بھی نہیں نکالا جائے گا۔ اگر ماں زندہ نہ ہو اس کا بھی حصہ نہیں نکالا جائے گا۔ اگر باپ بھی زندہ نہیں ہے تو باپ کا حصہ بھی نہیں نکالا جائے گا۔ ماں کی پوری جائیداد اس کے بچوں میں تقسیم ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ جو ماں ہے اگر اس کا شوہر بھی نہیں ہے تو اس کا حصہ بھی نہیں نکالا جائے گا۔ اس کا باپ سے مراد یہ ہے یہاں پہ کہ اس کا شوہر بھی نہیں ہے تو بچے ہیں تو صرف بچوں میں حصہ وہ تقسیم ہو جائے گا۔ اگر ماں کے پہلے شوہر سے کوئی اولاد ہے تو بچے بھی ماں کی جائیداد میں برابر کے حصہ دار ہوں گے، اگر ماں کے پہلے شوہر سے کوئی بچے ہیں۔ اب یہ بات بڑی ٹیکنیکل بات ہے، یہ ذرا غور سے سنیے گا کہ ماں فرض کریں ماں کی یہ دوسری شادی تھی، پہلا شوہر فوت ہو گیا اور پہلے شوہر میں سے اس کے بچے تھے ماں کے، اور ماں نے پھر اس کے پہلے شوہر کے فوت ہونے کے بعد دوسری شادی کر لی، دوسری شادی میں سے پھر بچے ہو گئے، تو پھر ظاہری بات ہے یہ جائیداد ماں کی ہے۔ یہ ایک بڑا ٹیکنیکل سا سوال ہے اور لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں، تو یہاں پہ اس کو بھی ڈسکس کرتے چلتے ہیں کہ جی ماں کی اگر جو سوتیلے بچے ہیں جو پہلے شوہر میں سے بچے ہیں وہ بچے بھی اپنی ماں کی جائیداد کے حصہ دار ہوتے ہیں۔ وہ بچے بھی کیونکہ وہ جائیداد ماں کی ہے اور وہ بچے بھی ماں کے ہیں، بے شک وہ پہلے شوہر میں سے تھے، تو پھر اس لیے وہ بچے جو ہیں جو پہلے شوہر میں سے ہیں وہ بھی ماں کی وراثت جو ہے اس میں سے حصہ لیں گے اور وہ وراثت کے حصہ دار ہوتے ہیں اور ان کو وراثت میں سے حصہ دینا چاہیے۔ تو یہ بات بڑی اہم بات ہے جو کہ ایک جو ہے لوگوں نے کافی دفعہ جیسے میں نے بتایا کہ پوچھتے بھی ہیں، تو اس لیے اس بات کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ بچے سارے ماں کے جتنے بھی بچے ہیں وہ پہلے شوہر میں سے ہیں یا موجودہ شوہر میں سے ہیں تو ان سب کو جو ہے وہ وراثت میں حصہ ملے گا۔
تو یہ تھا جی ماں کا جو جائیداد ہے یا وراثت ہے وہ بچوں میں کیسے تقسیم ہوگی یا والدین میں اور شوہر میں کیسے تقسیم ہوگی، تو آج ہم نے ڈسکس کیا اس حوالے سے۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو اس حوالے سے کچھ نہ کچھ حاصل ہوگی۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔